23 نومبر کو ہونے والے انتخابات کی دھول ابھی بیٹھنے میں نہیں آ رہی۔ مسلم لیگ نون کی طرف سے مبارکبادوں کا جشن کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چھوٹے اپنے بڑوں کو خوش آمدانہ لہجے میں مبارکبادیں دے رہے ہیں اور کریڈٹ پہ کریڈٹ دیا جا رہا ہے۔ مریم نواز شریف کو کریڈٹ دیا جا رہا ہے، شہباز شریف کو کریڈٹ دیا جا رہا ہے، اور یہ دونوں کریڈٹ دیتے ہیں میاں محمد نواز شریف کو۔ شہباز شریف کی طرف سے ایک مرتبہ پھر کہا گیا ہے ضمنی الیکشن میں کامیابی نواز شریف کی قیادت اور پارٹی کارکنوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ بس کرو بہت ہو گئی بہت۔ اور تحریک انصاف کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ 2 نمبری نہیں بلکہ 10 نمبری ہوئی ہے۔ خصوصی طور پہ ان کی طرف سے حلقہ NA18 کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں وہاں پہ 602 پولنگ اسٹیشن تھے، ہر پولنگ اسٹیشن سے ہم نے کامیابی حاصل کی، ایک بھی کوئی پولنگ اسٹیشن ایسا نہیں ہے جہاں پہ ہمارا امیدوار کامیاب نہ ہوا ہو، اسی نے مار کا مارا۔ لیکن جب رزلٹ آیا تو 27,000 کی لیڈ دوسرے مخالف امیدوار کی ظاہر کر کے ہماری امیدوار کو شہرناز کو ہرا دیا گیا، بابر نواز کو جتا دیا گیا۔ آدھی رات تک جو رزلٹ سامنے آ رہے تھے ان میں یہی کہا جا رہا تھا کہ شہرناز کے اپنے مخالف امیدوار سے 25,000 ووٹ زیادہ ہیں، لیکن صبح تک سارا کچھ بدل چکا تھا۔ حتمی نتیجے کا اعلان جو الیکشن کمیشن کی طرف سے کیا گیا گو کہ وہ غیر سرکاری اور غیر حتمی اعلان ہے، لیکن اس میں کہا گیا کہ 1,20,000 ووٹ حاصل کیے ہیں شہرناز نے، جبکہ ان کے مخالف امیدوار بابر نواز نے ووٹ حاصل کیے ہیں 1,63,000۔ تحریک انصاف اس رزلٹ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے ڈیرہ غازی خان میں جو مقابلہ ہوا، مقابلے سے پہلے ہی دوست محمد خان کھوسہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ میرا CM اور پرائم منسٹر 11 سے مقابلہ ہے۔ یہاں پہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی آپس میں ایک دوسرے کے سامنے تھے، وہاں پہ کھوسہ صاحب ہار گئے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے اس پر تنقید کے ہی نہیں بلکہ طعنے بھی دیے جا رہے ہیں۔ راجہ پرویز اشرف کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو الزامات لگائے ہیں دوست محمد خان کھوسہ میں ان میں وزن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مابین یہ طے پایا تھا کہ رنر اپ کو ٹکٹ دیا جائے گا، رنر اپ بھی مقابلہ کرے گا، لیکن یہاں پہ اس اصول سے مسلم لیگ نون کی طرف سے انحراف کیا گیا ہے۔ گویا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے مابین ایک مرتبہ پھر یدھ کی بو آ رہی ہے۔ ایک عرصہ سے یہ پارٹیاں ایسا ہی تاثر دیتی ہیں کہ ہم لڑ پڑے ہیں، ہمارے درمیان بڑے اختلافات ہیں، لیکن دراصل یہ نورا کشتی ہوتی ہے۔ اس پر نورے کی طرف سے بھی اتنی بڑی یہ نورا کشتی کرتے ہیں کہ نورے کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی جائے۔ بات ہم الیکشن کی کر رہے ہیں، ضمنی الیکشن کی، اس حوالے سے جس طرح سے مسلم لیگ نون کے ہاں خوشیوں کا دورہ ہے، جس طریقے سے وہ جشن مناتے چلے جا رہے ہیں، بیان پر بیان دیا جا رہا ہے اور اپنی کامیابی کے بڑھ چڑھ کر دعوے کیے جا رہے ہیں۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ ضمنی انتخابات نون لیگ کا ووٹ بینک 20,000 سے 1,00,000 تک بڑھا ہے، اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ عوام نے نقد کوکے کو نہیں بلکہ الیکٹرک بسوں، اسکالرشپ، کسان کارڈ کو ووٹ دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی بات مان لی جائے کہ لوگوں نے ان کو جھولیاں بھر بھر کے ووٹ دیا ہے اور ان کی مقبولیت بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اسی کو مان لیا جائے تو پھر اندازہ کیجئے کہ کہیں پہ 5% ووٹ پڑے ہیں، کہیں پہ 13% پڑے ہیں اور کہیں پہ 25% پڑے ہیں، تو یہی ان کی مقبولیت ہے، اتنی ہی مقبولیت ان کی ہے ان کے کہنے کے مطابق۔ اور عظمیٰ بخاری صاحبہ کی طرف سے اب نقد کوکے کو متعارف کروایا گیا ہے، کوکا ان کی طرف سے متعارف کروایا گیا ہے، بلکہ شہباز گل ان کے ایک لیڈر کو بابا ڈوکا بھی کہتے ہیں، اور یہ وہی خاتون ہے جن کی طرف سے بابا جی کا ٹھلو بھی متعارف کروایا گیا تھا۔ اس پر ان پر بڑی تنقید ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے، میں نے ان کے منہ سے نکل گیا، ایک بار نہیں بار بار یہ بابا جی کا ٹھلو دکھا دیتی ہیں۔ ادھر کل عمران خان کی ملاقات کا دن تھا، لیکن ایک مرتبہ پھر عمران خان کی بہنوں کو اور کسی کو بھی عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کل 26 نومبر ہے اور 26 نومبر کو تحریک انصاف کی طرف سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ گزشتہ سال
ان پر جس طرح سے آپریشن کیا گیا تھا، جس طرح سے ظلم کیا گیا تھا، ستم کیا گیا تھا، سیدھی گولیاں چلائی گئی تھیں، اور ان کے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ 14 لوگ شہید ہو گئے تھے، جاں بحق ہو گئے تھے۔ یہ تحریک انصاف کا دعویٰ ہے، اور کئی بہت زیادہ زخمی بھی ہو گئے تھے۔ اور یہ وہی موقع ہے کہ ایک نوجوان کو کنٹینر سے اس وقت دھکا دے دیا گیا جب وہ نماز کی ادائیگی کر رہا تھا۔ اس حوالے سے تحریک انصاف کی طرف سے کسی بڑے احتجاج کا اعلان تو نہیں کیا گیا، لیکن عمران خان سے شاید اسی لیے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی کہ عمران خان کوئی لائحہ عمل دے سکتے ہیں، اس لیے امکان نہیں ہے کہ ان کی آج بھی ملاقات ہو سکے یا پھر کل بھی ملاقات ہو سکے۔ بہرحال کل جمعرات ہے، ہو سکتا ہے کل پچھلے ٹائم جب تحریک انصاف کا یہ احتجاج، جتنا بھی ان کی طرف سے احتجاج کیا جانا ہے، وہ جب ختم ہو چکا ہوگا تو عمران خان سے ملاقات کی اجازت دے دی جائے۔ یہ ایک اندازہ ہی ہے۔ باقی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کی طرف سے بھی عمران خان سے ملاقات کی کئی مرتبہ کوشش کی گئی ہے، لیکن ایک مرتبہ بھی ان کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ کل جس طرح سے لوگ وہاں پہ پہنچ گئے، گزشتہ ہفتے عمران خان کی بہن کے ساتھ جو بدسلوکی ہوئی تھی اس کا بھی لوگوں کو تھوڑا سا غصہ تھا۔ کل کارکن کوئی زیادہ ہی تعداد میں، پہلے کی نسبت کہیں زیادہ تعداد میں وہاں پہنچے ہوئے تھے۔ لگتا تھا کہ جیل کا گھیراؤ ہو رہا ہے، اور جس طرح سے محمود اچکزئی کی طرف سے کہا جا رہا تھا کہ ہماری عمران خان سے ملاقات نہیں ہو رہی، ان تک رسائی نہیں ہو رہی، تو پھر ہم سیڑھیاں لگا کر چڑھیں گے اور عمران خان سے جیل توڑ کر اس طرح سے ملاقات کر لیں گے۔ اس کو بھی کچھ لوگوں کی طرف سے بڑی ہوا دی گئی، لیکن جیل تک سیڑھیاں نہ پہنچی ہیں، نہ ہی پہنچنی ہیں، اور نہ ہی اس طرح سے جیلوں تک سیڑھیاں پہنچا کرتی ہیں۔ 26 نومبر کے حوالے سے سہیل افریدی کی طرف سے خیبر پختونخوا پشاور میں ایک بڑے جلسے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس جلسے میں دیکھتے ہیں کہ کتنی حاضری ہوتی ہے۔ حاضری جتنی بھی ہو جائے، اور چونکہ وہاں پہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے اور ایک بڑا اجتماع ہو جائے گا، اس کا دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی پر کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا۔ سہیل افریدی کی طرف سے بہت بڑا دعویٰ کیا گیا ہے کہ نومبر دسمبر میں ایسا کچھ ہو جائے گا کہ عمران خان جیل سے باہر ہوں گے۔ اس کا بھی انتظار کرنا ہے کہ وہ ایسا کچھ کیا کرتے ہیں یا کیا کر سکتے ہیں۔ ہم نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے مابین نورا کشتی کی بات کی۔ ایسے ہی کشتی آپ کو دکھاتے نہیں بلکہ سناتے ہیں۔ یہ ہیں مسلم لیگ نون کی ایک بڑی لیڈر عظمیٰ کاردار ان کا نام ہے، اور ان کا مقابلہ ہو گیا ایک ٹاک شو میں اورنگزیب برکی صاحب کے ساتھ، اور ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے۔ یہ بھی نورا کشتی ہے، یہ کس قسم کی کشتی ہے، یہ آپ کو کلپ تھوڑا سا سناتے ہیں، اور اس کلپ کا ہماری اگلی خبر کے ساتھ تعلق ہے۔ معافی مانگے، بالکل معافی نہیں مانگتا۔ آپ نہیں مانگتے تو گھر جائیں۔ جوتا جو ہے نا وہ اس قابل نہیں کیا، ویسے بھی آپ جوتے نہ کہیں اور پڑھنے چاہیے۔ جوتے پڑھنے کا ٹائم ہوا جاتا ہے، جوتے پڑھنے کا ٹائم ہوا جاتا ہے۔ کوئی اپنے سفید بالوں کا خیال کر لے، کوئی اپنی عزت کا خیال کر لے۔ یہ اس طرح کی بدتمیزی، غلط ہو گیا، اس طرح کی برداشت ہمیں آرگومنٹ پہ بات کریں۔ آپ سینئر پولیٹیشن ہیں، وہ بھی آپ سینئر اس عمر میں یہ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ ان کو کوئی اپنی عزت کا خیال نہیں ہے، انہوں نے باقیوں کی کیا عزت کرنی ہے؟ اپنی عزت ایسے نہیں برکی صاحب نہیں ہے، میں برکی ہے اور تم ہو کیا؟ زیرو۔ برکی کون ہے برکی؟ کون ہے برکی؟ تمہاری شکل دیکھیے، تمہاری شکل دیکھی تم نے برکیوں والی۔ یہ نجم ولی صاحب کا شو تھا، اور یہ مسلم لیگ کے نہایت ہی پیارے ہیں، سرکاری نوکری بھی کرتے ہیں، اور ان کی آج کل بڑی بے جا بلکہ جے جے کار ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اس خبر کا تعلق ہماری اگلی خبر کے ساتھ ہے۔ اس کلپ کا تعلق یہ ہے آفتاب اقبال، ان کا مقابلہ ہو گیا عدیل حبیب کے ساتھ اور جناب وقار ملک صاحب کے ساتھ۔ تینوں پاکستان سے باہر ہیں، تینوں عمران خان کی حمایت ہی کرتے ہیں۔ آفتاب اقبال صاحب لندن میں ہوتے ہیں، جبکہ عدیل حبیب اور وقار ملک یہ کینیڈا میں ہوتے ہیں۔ ان کے مابین بھی ایک یدھ چھڑا ہے جس کو آپ جنگ حسنہ کہہ سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے بدعت حسنہ، دوسرا ہوتا ہے بدعت سے، جسے بدعت خبیثہ بھی کہا جاتا ہے۔ کسی نئی روایت کو بدعت کہہ دیا جاتا ہے، وہ اگر بہتر ہو تو اسے بدعت حسنہ، اگر وہ بہتر نہ ہو تو اسے بدعت خبیثہ یا پھر بدعت سے کہا جاتا ہے۔
आफताब इकबाल पाकिस्तान में जिस तरह से जमहूरियत राइज है उस पर तनकीद करते रहते हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि इसका क्रियाक्रम होने वाला है और पाकिस्तान में एक बड़ी ज़बरदस्त आइंदा चंद हफ्तों में तब्दीली आने वाली है और उसको हर कोई कबूल करेगा। सारे इख्तियारात एक जगह पर मुर्तकज़ होंगे। तो इस चीज़ को लेकर इन दोनों की तरफ से इन पर तनकीद की गई, लेकिन हमने ये बताना है कि जिस तरह से आफताब इकबाल की तरफ से इनको जवाब दिया गया और जिस तरह से इन्होंने इंडिविजुअली इनफरादी तौर पर अपने तौर पर आफताब इकबाल को जवाब दिया, उनसे सवालात किए, वो नहायत ही मौजूद तरीके से किए गए हैं। कोई एक दूसरे की तजलील नहीं की गई, कोई एक दूसरे की तज़हीक नहीं की गई। मैंने इनके क्लिप्स ही देखे हैं, वकार मलिक की वीडियो देखी है और इसके साथ साथ अदील हबीब से मेरा पहले कोई तारुफ नहीं था, इनसे भी इतना तारुफ नहीं है, इनसे भी कोई मेल मुलाकातें नहीं है। आफताब इकबाल से तो हो सकता है कि 2 मुलाकातें हों, लेकिन वकार मलिक से और अदील हबीब से तो कभी मुलाकात नहीं। बहरहाल उनके वीलॉग सामने आते हैं तो उनकी शक्ल ज़रूर देख ली जाती है, उनको सुन लिया जाता है। तो जिस तरह से उन्होंने एक दूसरे, बल्कि 2 ने एक पर और एक ने इन 2 पर बात की है, उसमें एक दूसरे की बिल्कुल भी तजलील नहीं की गई, तज़हीक नहीं की गई और ये बाकी यूट्यूबर के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। आ जाते हैं DGISPR साहब की तरफ। उनकी तरफ से सहाफ़ियों के साथ मुलाकात की गई है जिसमें उन्होंने लंबी चौड़ी बातें की हैं, लेकिन हमारा फोकस 3 पर है। एक तो उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से बात की है, दूसरी उन्होंने फैज़ हमीद के हवाले से बात की है और तीसरी उन्होंने पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के हवाले से बात की है कि वो किस तरह से 2 नंबरी कर जाते हैं। इसमें से कुछ मोटी मोटी बातें आपके सामने रख देते हैं। उनकी तरफ से कहा गया कि फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल कानूनी है, इस पर क्या सराहियाँ ना की जाएं। ये इनकी तरफ से क्यों कहा गया, इनको ये क्यों कहना पड़ा? क्योंकि कुछ लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि उनको 9 साल की 10 साल की कैद बामुशक्कत होगी। एक व्लॉगर की तरफ से कह दिया गया कि उनको तो उम्र कैद की सज़ा होगी और ये जावेद चौधरी साहब हैं जिन्होंने उम्र कैद की सज़ा की बात की थी। बाकी भी कई लोगों की तरफ से सख्ती में सज़ा की बातें की जा रही थी। तो उन्होंने कहा कि ऐसी अफवाहें ना फैलाई जाएं। उन्होंने अफ़गानिस्तान के हवाले से DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल जनाब अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि अफ़गानिस्तान ब्लड और बिज़नेस साथ नहीं चल सकते। हमला नहीं किया एलानिया करते हैं, हमारी पॉलिसी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अफ़गान अवाम के ख़िलाफ़ नहीं है। अफ़गान रजीम के दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ काबिल तस्दीक कार्रवाई तक बात नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जब भी पाकिस्तान की तरफ कोई देखेगा तो उस पर रद्द अमल दिया जाएगा। खारिज अमरीकी असला इस्तेमाल करते हैं, बॉर्डर पर स्मगलिंग, पॉलिटिकल क्राइम का गठजोड़ तोड़ने की ज़रूरत है। बैरून मुमालिक से सोशल मीडिया अकाउंट्स रियासत मुखालिफ बयानियाँ बना रहे हैं। शेख रशीद को एक रुकनी बेंच की तरफ से उम्रे पर जाने की इजाज़त दी गई थी। लाहौर हाई कोर्ट के डिवीज़नल बेंच ने 2 रुकनी बेंच ने इस इजाज़त को मुअत्तल कर दिया है। वज़ीर इत्तलात आर्डर की तरफ से कहा गया है कि कचहरी हमले की मनसूबाबंदी नूर वली महसूद ने की। CCTD ने 4 मुलजमान साजिद उर्फ शीना, कामरान, मोहम्मद अली, शाह मनीर को गिरफ्तार किया। हमलावर उस्मान शनवारी अफ़गानिस्तान का रिहायशी था।